اور بلکہ ایک اہل تشیع عالم تھے، انہوں نے ٹی وی پہ میں پروگرام دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جب یہ گستاخانہ عبارات اور کارٹونوں کے اوپر ہمارے مسلمان اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، بینکوں کو جلاتے ہیں، گاڑیوں کو جلاتے ہیں، تو غیر مسلم کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ مسلمان ہے؟ تو میں نے اس پہ پھر ورڈک دی تھی مسئلہ نمبر 49 پہ کہ آپ جب 10 محرم کے اوپر اپنے آپ کو چھریاں مار رہے ہوتے ہیں، اس وقت غیر مسلم، یہ ٹیبو، وہ تو اس کو ٹیبو کہتے ہیں نا نیشنل جغرافک میں، یہ جو ٹیبو والا کام آپ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت مسلمان وہ کیا سوچتے ہوں گے مسلمانوں کے بارے میں؟ بہرحال ماتم، یہ ساری چیزیں ہم ان کو بدعت سمجھتے ہیں، اس کے ایسے کوئی کفر اسلام کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. اور باقی جو شیعہ نے کلمے کے اندر جو چیزیں داخل کی ہوئی ہیں، کفر اسلام کا مسئلہ نہیں. کفر اسلام کا تب مسئلہ ہوگا جب وہ علی رسول اللہ کہتے ہیں. وہ تو کہتے ہی محمد اور آل محمد ہے. علی ولی اللہ کہتے ہیں تو آپ زیادہ سے بدعت کہہ دیتے ہیں. وہ تو ہمارے بریلوی حضرات نے میزان کے ساتھ درود شریف شامل کیا ہے، تو درود کو تو کوئی کفر نہیں کہہ سکتا. البتہ جن لوگوں نے کلمے میں تعریف کی ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں، وہ آپ کے جو ہے نا وہ چچا زاد ہیں بریلوی اور دیوبندی. کسی نے اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا، کسی نے چشتی رسول اللہ، تو شیعہ نے تو اس طرح کا کوئی کلمہ نہیں پڑھوایا ہوا. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو ہے آپ علی ولی اللہ، ابو بکر ولی اللہ کوئی کہتا ہے اور اس کو ایڈ کر لیتا ہے، کلمے کے ساتھ ایڈ کرتا ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بدعت. تو یہ جو ارتداد صحابہ کے کہتے ہیں قائل ہیں نعوذ باللہ، اور اس کے علاوہ یہ تعریف قرآن کے قائل ہیں، یہ تو خیر ساری اہل سنت تقریباً الزامات ہیں. تعریف قرآن کے قائل ہیں تو میرے بھائی میں نے پہلے بتایا کہ تعریف قرآن کا جو قائل ہے نا جی، وہ کافر ہے. مجھے یہ نا، میں کہتا ہوں چاہے وہ سنی ہے چاہے وہ شیعہ ہے، جو تعریف قرآن کا قائل ہے، جو یہ دو گتوں کے درمیان قرآن ہے، اس کو محفوظ نہیں سمجھتا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، وہ کافر ہے. لیکن روایتوں کو، اگر ان کی کتابوں میں آئی ہوئی روایتوں کو وہ ضعیف کہتے ہیں، جیسے شیعت کے مقدمے میں امین الحسینی صاحب نے لکھا، یا وہ ان روایتوں کی تعویل کرتے ہیں، تو پھر ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے نا؟ دیں گے کہ نہیں؟ بالکل نہیں دیں گے تو میرے کو پھکی بھی آ جائے. صحیح مسلم میں بھی تعریف قرآن کی حدیث موجود ہے. واضح تعریف کی ہے، بالکل تعریف کی. کس طریقے سے ثابت ہوتی ہے؟ جو رضاعت والا چیپٹر ہے اس میں الفاظ ہیں، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک، مسئلہ نمبر 155 میں نے اس کا نمبر بھی بتایا ہے، صحیح مسلم میں رضاعت والا چیپٹر کھولیں آپ کو حدیث مل جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہم لوگ قرآن میں آیات یہ پڑھا کرتے تھے کہ جو دودھ سے رشتہ حرام ہوتا ہے، یعنی نسب حرام ہوتا ہے، رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش ہوتا ہے، یہ 1 یا 2 دفعہ کسی عورت کا دودھ پینے سے بچہ وہ بھائی نہیں اس کے اولاد کا بن جاتا، بلکہ کم از کم 5 دفعہ. تو یہ بتائیں قرآن میں کہاں آیت لکھی ہوئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اگر یہ آیت موجود تھی، وفات تک، ہاں اس میں الفاظ ہیں وفات تک پڑھتے تھے، پھر تو منسوخ والا مسئلہ بھی، منسوخ والا بھی مسئلہ ختم ہو گیا. ہم یہ کہتے ہیں اہل سنت کے علماء سے، مہربانی کرو کہ مجھے آیت نکال، مجھے تو نہیں ملی یہ آیت. یہ تو بہت ہی خطرناک بات آپ نے بہت، اور صحیح مسلم میں ہے، یہ مولوی ضعیف بھی نہیں کر سکتے. میرے پاس ترمذی ابو داؤد کی روایتیں بھی ہیں جن کو البانی اور شیخ زبیر علی صاحب صحیح کہتے ہیں. نہیں، اس کا جواب آپ بتائیں نا پھر. یہ تو میں کیا جواب بتاؤں گا؟ ان سے پوچھے نا جو علماء ہیں. میں یہ جواب دوں گا جو شیعہ دیتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کہا نا کہ وہ، اور اس میں الفاظ کتاب اللہ بھی نہیں ہے، ورنہ تو یہ کہہ دیتے کہ شریعت میں پڑھی جاتی، اس میں قرآن میں پڑھی جاتی تھی، تعویل بھی نہیں ہو سکتی. کتاب اللہ میں پڑھی جاتی نا تو یہ کہتے ہیں کتاب سے شریعت کے لیے بھی آتا ہے، کتب علیکم الصیام، شریعت، وہ کہتے ہیں شریعت میں پڑھی جاتی تھی، اس میں قرآن ہے. شکر ہے قرآن ہے تو ہمیں 10 بھی سک رہے ہیں، قرآن میں پڑھی جاتی تھی. تو اس کی ہم یہ تعویل کرتے ہیں. جو میں نے انٹرویو کیا تھا 1 to 1 مولانا اسحاق صاحب سے، میں نے ان کو بھی اس میں کہا تھا، انہوں نے بھی یہ روایت پیش کی، میں نے کہا آپ اس کی بھی تعویل کریں نا، تو انہوں نے کہا اس کی پھر تعویل یہی کریں گے ہم کہ قرآن کی تفسیر میں پڑھی جاتی تھی. یعنی کسی نے قرآن لکھا، اس کے نوٹس میں لکھ لیا، رضاعت کی کہیں ذکر آیا نا کہ دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال ہے، جیسے قرآن حکیم میں ہے، اس کے نوٹس میں کسی نے فٹ نوٹ پہ، شاہ جی بڑے خوش ہوئے کہ کوئی نویں گل پتہ لگی ہے. عجیب سی بات نقوی صاحب، اتنے جناب ہر گل ہی نویں ہے انشاءاللہ. نیوٹن تے آئنسٹائن نو ڈگری دی لوڑ نہیں ہوندی، یہ ڈگریاں تے نیوٹن آئنسٹائن ہوتے ہوندیاں نے. نیوٹن 8ویں کلاس میں اسکول سے بھاگ گیا تھا، مجھے کہتے ہیں ڈگری لے کے آؤ. ہم کہتے ہیں نیوٹن کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ نیوٹن کے اوپر PhD ہوتی ہے فزکس کی. نیوٹن اور آئنسٹائن کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا ہے، قیام کرتا ہے ایسے لوگوں کا جن کو اللہ تعالیٰ اس گمراہی میں سے نکالتا ہے، اور حق کے جو ہے نا وہ جیسے سورہ الانبیاء میں آتا ہے نا، ہم حق کو باطل کے اوپر دے مارتے ہیں، اس کا بھیجا نکال دیتا ہے. یہ اسی تو دسنیاں نے گلاں. مجھے بڑے لوگ ای میل کرتے ہیں، جب بھی میں نے ان کو مسلم کی حدیث بھیجی ہے اس کے بعد تعریف قرآن پہ مجھے ای میل کا جواب کبھی نہیں آیا، آج تک نہیں آیا کسی کا. تو میں نے ثاقب اکبر صاحب سے بھی بات کی، انہوں نے کہا بالکل یہ باطل عقیدہ ہے. وہ شیعہ عالم دین ہے پاکستان لیول کے، جنہوں نے کتاب لکھی پاکستان کے دینی مسالک. وہ کہتے ہیں یہ ہم ان ساری روایتوں کو یہ مانتے ہیں یہ قرآن کی تفسیر میں فٹ نوٹس کے ساتھ تھیں. اس طریقے قرآن میں اگر یہ آیت آئی ہے نا رضاعت چھڑانے کی عمر 2 سال ہے،
تو اس کی فٹ نوٹ کے اوپر حدیث کے طور پر یہ چیز لکھی جاتی ہے، اگرچہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. جیسے ہمارے آج بھی بولے والے لوگ کہتے ہیں بخاری شریف میں پڑھا ہے، وہ بخاری شریف کے نیچے شرح مولوی نے لکھی ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے بخاری شریف ہو گئی ہے، وہ تو مولوی نے لکھی ہوئی ہوتی ہے، بخاری شریف میں تو نہیں ہوتا. تو اس کی تعویل ہم یہی کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے شاہ جی. ترمذی ابو داؤد کی حدیث جو ہے اس میں تو بڑے خطرناک الفاظ ہیں. وہ حضرت عثمان ابن عفان سے آگے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ جو سورہ انفال ہے، سورۃ الانفال اور سورہ توبہ، ان کو تم نے اکٹھا کر کے لکھ دیا، اس کے درمیان بسم اللہ بھی نہیں ڈالی ہے، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لکھوائی تھی؟ تو کہتے ہیں نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی ہے. تو مجھے شک ہے کہ یا تو یہ دو الگ صورتیں ہیں، تو یا یہ ایک ہی صورت ہے، اس کا یہ آگے ضمیم ہے. اس لیے شک کی بنیاد پہ میں نے ان کو الگ کر کے لکھ دیا بیچ میں، اس لیے میں نے بسم اللہ نہیں ڈالی. یہ ترمذی میں، ابو داؤد میں موجود ہے، یہ روایت مشکات میں پہلی جلد میں فضائل قرآن والے چیپٹر میں مل جائے گی. شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر صاحب بھی صحیح کہتے ہیں. کرو مسئلہ حل. جبکہ شیعہ کے ہاں بھی روایتیں ملتی ہیں، اہل سنت کے ہاں بھی، کہ مصحف عثمانی پہ سیدنا عثمان کے مصحف پہ سنی شیعہ کا اجماع ہے. ایون شیعہ نے اپنی تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت علی کا قول انہوں نے اپنی کتابوں سے نقل کیا ہے کہ عثمان نے جو کچھ اپنے دور میں کیا قرآن کے معاملے میں بھی عثمان کی جگہ ہوتا تو اسی طریقے سے کرتا. قرآن محفوظ ہے الحمدللہ. تو یہ شاہ جی آپ نے مجھ سے وہ باتیں نکلوا لی ہیں کہ اس کے بعد میری شہادت واجب ہو چکی ہوئی ہے. اللہ پاک رحم. ٹھیک ہے، تو شہید کے درجے میں ہم پہلے ہی ہیں، ہم نے کلمہ حق بلند کر دیا الحمدللہ. تو اب جب بھی کوئی تعریف قرآن کی بات کرے ان کو پہلے اپنے منجی تھلے ڈنڈا پھیرو، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس پھر صحیح مسلم کے اوپر بھی فتویٰ لگاؤ یا پھر تعویل کرو. کہ وہ جو مولانا اسحاق صاحب کہتے تھے وہ تو ایک ہاتھ آگے نکل جاتے تھے نا، وہ کہتے تھے سنی میرے بھائی اور شیعہ میرے بھائی، یہ دونوں روایتیں دیوار پہ دے مارو، جو قرآن مشرق سے لے کے مغرب تک تواتر سے نقل ہوا ہے اور کوئی اور قرآن موجود ہی نہیں ہے، روایتیں ہی پھینک دو. وہ دوسری ایکسٹریم کو جاتے تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے ان کو بھی اس میں کہا کہ آپ تعویل کریں کہ یہ تفسیر تھی. شرف الدین مصری بھی یہ کہتا ہے. اچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اٹھو قرآن کا دفاع کرو، اس کی جو کتاب ہے وہ کہتا ہے جی روایت جو ہے اس کو چھوڑ دو. نہیں ٹھیک ہے، قرآن تواتر سے ہے، روایت. اچھا، اس میں یہ چیز ہے کہ اس پہ میں نے ایک مناظرہ سنا تھا، یہ سید طلب الرحمان شاہ کا کوئی سولت شاہ تھا کہ سولت کیا نام تھا اس کا، کوئی انٹرنیٹ پہ موجود ہے، وہ ابھی بھی اہل حدیثوں کی مرکز مین ویب سائٹ پہ موجود ہے. تو اس میں میرا خیال ہے وہ سولت کو بھی شاید اس چیز کا پتہ نہیں تھا. یہ روایت پیش کرتا ہے طلب الرحمان شاہ صاحب، کیا جواب ہے؟ جی اب جواب دیں جناب، اٹھ ہی نہ سکتے. او بھائی آئنسٹائن تے نیوٹن تے نہیں نا ڈگری والے تو نہیں ہوندے، وہ تو ڈگری والے مولوی بیٹھ کے لڑ رہے سن نا. وہ زیادہ تر الاتقان کی روایتیں پیش. اچھا اور بتائیں کوئی اور چیز ہے تو چلیں. یہ بھی بڑے عرصے سے ادھار تھا نا، میرے خلاف بڑے بڑے کلپ چڑھائے ہوئے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا اس میں کوئی تعریف کر سکے. شیعہ بھی چاہے تو تعریف نہیں کر سکتے، سنی بھی نہیں کر سکتے. یہ ساری کی ساری روایتیں جو ہے دیکھیں قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکی. ہم ان کی تعویل کرتے ہیں، ہم قرآن کو تواتر کے ساتھ صحیح مانتے ہیں. اچھا، یہ جو مسئلہ ہے کہ یہ ارتداد والا نعوذ باللہ صحابہ کرام پہ تہمت بس کرو شاہ جی، اور تسی آخری بم چھڈن لگے ہو. ہاں یہ ایک بات کی جاتی ہے نا جی کہ آپ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے نا اصحابی والی، اصحابی بھی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ سے ان کی زندگی میں مومن تھے، آپ کی وفات کے بعد کافر ہو گئے، انہی کو صحابی کہا جا رہا ہے. یہ امتی والی روایت لے کے آتے ہیں. وہ کون ہے؟ میں نے مسئلہ 96 میں بتایا کہ منکرین زکوٰۃ، مسلمہ کذاب کے ساتھ ملنے والے، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جو ارتداد کا شکار ہوئے. بخاری مسلم میں آتا ہے ارتداد تو وہی ہوتا ہے جو آپ کی زندگی میں مسلمان تھا، ابوبکر کی زندگی میں وہ کافر ہو گیا. یہ وہ لوگ ہوں گے. شیعہ کی تکفیر کی یہ بھی باقی جو ہے نا وہ ہاں تکفیر کا معاملہ یہ ہے میرے بھائی جی، تکفیر کا معاملہ جو ہے نا یہ مسئلہ بڑا ایک ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. اس طرح اینالوجیز بنانی شروع کر دینا اگر ہم، تو معاملات بڑے بگڑ جائیں گے. مثال کے طور پر صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے صرف محبت رکھے گا مومن، علی سے بغض رکھے گا صرف منافق. اب اس حدیث کے تحت جن جن لوگوں نے حضرت علی کو تکلیفیں دی ہیں ان کے اوپر ہم منافقت کا فتویٰ کیا لگانا شروع کر دیں گے؟ بھئی ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے. اس طریقے سے آج اگر کسی تک کوئی دین ایسا ٹیمپرڈ فارم میں پہنچا ہے، آپ بجائے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے کے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ بھئی یہ جن لوگوں کے اوپر آپ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں ان کی شان میں نہج البلاغہ میں خطبے ہیں، اور معاویہ بھی جو ہے اس کو بھی کافر حضرت علی نے کبھی نہیں کہا، اس کو منافق نہ کہیں. آپ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. ان تک بات یہی پہنچی ہوئی ہے. صحابہ کی تکفیر تو چھوٹا مسئلہ ہے، اس سے بڑا مسئلہ تو توحید کا ہے، وہ اس کے اندر مبتلا ہے. صحابہ کی تکفیر چھوٹا مسئلہ ہے، توحید کا مسئلہ بڑا ہے. قرآن نے تو کہیں نہیں کہا کہ صحابہ کی تکفیر معاف نہیں ہوگی. پکڑ بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے کسی کو کافر کہا دونوں میں سے کافر ہو گیا، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی شخص اس کو مسلمان سمجھتے ہوئے کافر کہے. حضرت عمر نے نہیں تھا کہہ دیا ابن ابی بلتا کو، جس نے حضور کی مخبری کر دی تھی، صحیح بخاری میں آتا ہے. حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، وہ جوڑے میں سے خط نکال کے لایا وہ عورت والا. تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس منافق کو قتل کر دوں.
آپ نے فرمایا چھوڑو یہ بدری ہے, اللہ نے اگلی پچھلی خطائیں اس کی معاف کر دی ہوئی ہیں. نبی کے ساتھ خیانت کرنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے, لیکن مسلمان تھا, اس کو غلطی تعویل کی لگ رہی. حضرت عمر کو بھی آپ سے نے یہ نہیں کہا کہ تم توبہ کرو, تم نے ایک مومن کو منافق ہے, ان کو پتا تھا, انہوں نے اپنی تعویل کے مطابق صحیح. اس طریقے سے اگر کسی میں ہے, ہم تو لعنت بیچتے ہیں اس شخص کے اوپر جو ابو بکر, عمر اور عثمان کو کافر کہتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, کے کسی صحابی کے اوپر. لیکن مسئلہ ہے کہ جس کو یہ کینسر لگ گیا ہوا ہے, اس کا علاج کس نے کرنا ہے؟ سعودی عرب کے ریال لے کے اپنے مولویوں کا تو علاج نہیں کر رہے ہیں, ان کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں. اور یہ بھی توصیف راشدی کلپ چڑھا رہا ہے وہ یاسر الحبیب کے. یاسر الحبیب وہ رافضی ہے جس کو ایران والے کافر کہتے ہیں, پاکستان کے شیعہ کافر کہتے ہیں. رافضی وہ تو امام خمینی کو کافر کہتا ہے یاسر الحبیب, اور اس کے کلپ عربی والے چڑھا کے جواب دے رہا ہے, سنی عوام دیکھو شیعہ کیا کر رہے ہیں. اور شیعہ تو اس کو خود خبیث کہتے ہیں. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں قادیانیوں کے کلپ چڑھاؤں اور میں کہوں کہ جی دیکھو سنی شیعہ عوام یہ قادیانی کیا کر رہے ہیں, یہ تم اہل سنت میں سے ہی نکلے ہوئے ہیں. قادیانی کس میں سے نکلے ہیں؟ غلام احمد قادیانی کون تھا؟ دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کا شاگرد تھا, سنی تھا نا, شیعہ میں سے تو نہیں نکلا, سنیوں میں سے نکلا ہے نا. تو کیا جب سنی اس سے اعلان برات کر چکے ہیں, قادیانیوں کا وبال اس پہ ڈالا جا سکتا ہے؟ یاسر الحبیب خبیث جو وہ بیٹھا ہوا ہے عرب ملکوں کے اندر, اور وہ تقریریں کر کے تو سیدہ عائشہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے, اور قنوت نازلہ پڑھ رہا ہوتا ہے ابو بکر کے اوپر, عمر کے اوپر, ان کی یہ باتیں بتاتے ہیں. ان کو یہ پوچھو اللہ کے بندو, ان کے اوپر جو لعنت کر رہے ہو تم اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو. تو یہ بھی ساتھ پھر بتاؤ منافق نہ, میں نے پوری بات بتائی ہے, میں کہتا ہوں اس پہ بھی لعنت ہے, اور اس کے خلاف لیکچر چڑھانے والے جو ہیں وہ خود لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں, حق چھپا کے آدھی بات کر رہے ہیں کہ اس کو تو شیعہ جو ہے خود رافضی کہتے ہیں. سعودی عرب میں اپنا ایران میں پابندی ہے اس شخص کو, ایران سے اس کو ملک سے نکالا گیا اسی خبیثت کے بعد, اور خامنائی صاحب نے فتویٰ دیا ہے باقاعدہ اس کے خلاف کہ یہ خبیث کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو جس چیز کو وہ آن ہی نہیں کر رہے, آپ ان کے حوالے کمزور پیش کر کے تو وہ مطلب ان کو چڑھائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل بےایمانی کر رہا ہے یہ. بھائی ریال آپ نے حلال کرنے, خدا کے لیے سچی بات کرو, ان لوگوں کا رد کرو جن کا رد بنتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ کس کو, اور پھر آپ نے جواب دینا ہے, وہ عربی میں کلپ ہے نا, تم عربی میں جواب دو, آگے عربی میں جواب دینا, پتہ لگے. اردو میں کلپ دکھا کے وہ جواب دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طریقے سے یہ معاملات کر رہے ہیں, تو ان کو مطلب شرم و حیا کرنی چاہیے. تو اس طریقے سے نہیں ہوتی چیزیں. اور بس آخری سوال آپ سے ایک کر لوں, آخری بھی رہ گیا کہ حضرت, یہ اس میں لکھا نہیں ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نے جب تشریف لانا ہے تو ان کے بارے میں مجھے جہاں تک پتہ چلا کہ مفتی اکمل بریلوی صاحب جو انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا, اور غالباً دیوبندی بھی ایسی بات کرتے ہیں کہ جی امام حنیفہ کے مقلد ہوں گے. تو نہیں, انہوں نے لکھا, وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے کہ امام حنیفہ کے مقلد ہوں. آپ کا قیاس ویسے کیا کہتا ہے کہ وہ قیاس کیا ہے؟ میں نے تو پورا لیکچر امام مہدی کے اوپر ریکارڈ کرا کے ان سارے منوسوں کا رد کیا ہے. مسئلہ نمبر 127b ہے, امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی خلافت پہ پوری دنیا کے سنی اور شیعہ کا اجماع ہوگا, امت ان کو ایکسیپٹ کرے گی, ورنہ 500 امام مہدی قتل ہو چکے ہیں. بریلویوں میں آ گیا, بریلوی اہل حدیثوں نے نہیں ماننا, اہل حدیثوں میں آ گیا, دیوبندیوں نے نہیں ماننا, شیعہ میں آ گیا انہوں نے نہیں ماننا. وہ غیبی مدد اللہ کی خاص ہوگی کہ پوری امت ان پہ اتفاق کرے گی, اور وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. امام محمد مہدی پہ میں نے 2 گھنٹے کا لیکچر دیا, مسئلہ 127b, وہ آپ دیکھ لیں جس کو شوق ہے, بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, بالکل کلیئر کٹ ہے. میرا خیال ہے ہم نے کافی ساری باتیں کھل آگے کر لی ہیں. بالکل. باقی میرے لیکچر اتنے زیادہ ہیں, جس کو شوق ہے تو اہل سنت پاک.com پہ جائیں. اس میں ہم نے آل لیکچرز میں نا ایک ہمارا سب اس کا ٹائٹل ہے مین لسٹ آف مین ٹاپکس. اس کو آپ کلک کریں گے, اس میں پنجتن پاک کی نسبت سے میں نے 5ویں نمبر پہ خلافت و ملوکیت ریلیٹڈ لیکچرز رکھے ہوئے ہیں. وہ جتنے میں نے آج تک دی ہیں وہ اس میں آپ کو کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گے. مسئلہ نمبر 101 ہو, 102 ہو, 61 ہو, یہ سارے کے سارے لیکچرز. یہ ریسرچ پیپر نمبر 5B, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں, اس میں بھی میں نے ان لیکچرز کے حوالے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.